السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ گرامی قدر طلباء، اساتذہ اور معزز نمازی حضرات، آج اللہ کی توفیق سے اور برادر مکرم جناب مزمل لطیف صاحب حفظہ اللہ تعالی کی محبت اور شفقت سے آپ احباب کے توحید سے منور چہرے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے مرکز علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے آباء کے بارے میں، اکابر کے بارے میں میں اور طویل لمبی چوڑی باتیں کیا کہوں گا، عربی کا وہ مشہور زمانہ شعر کہہ دیتا ہوں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ بہرحال چند ایک باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں سعادت بن جائے، ذریعہ نجات بن جائے، اور یہ جگہ، یہ مرکز ہمارے لیے گواہی بن جائے اللہ کے کلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے۔ آج پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ دینوں کی بنیاد پہ اختلافات ہیں، ملکوں کی بنیاد پر اختلافات ہیں، لسانیت زبان کے لحاظ سے اختلافات ہیں، علاقوں، قصبوں اور ضلعوں کے اعتبار سے اختلافات ہیں، پھر سیاسی اعتبار سے اختلافات ہیں، مسلکی اعتبار سے اختلافات ہیں، اور اس سے بڑھ کے تھوڑی تھوڑی جگہ اور جائیداد کے حوالے سے اختلافات، ایک دوسرے کے افکار، نظریات آپس میں یکساں نہ ہونے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر اختلاف بڑھتا بڑھتا اتنی کشیدگی اختیار کر جاتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق وہ ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا فریق جو کمزور ہوتا ہے وہ مظلوم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم کا سلسلہ چاہے
پورے عالم کے اعتبار سے آپ اس کو دینوں کے اندر لے لیں، اپنے اپنے سطحی لحاظ سے اس کو مسالک، سیاست، زمین، جائیداد یا کسی بھی شکل کے اندر اس کو لے لیں، اس کی ایک حد، ایک لمٹ، اور اسلام نے اس کے لیے اصول اور ضابطے قائم کیے ہیں، کیونکہ غصہ آ جانا، ناراضگی ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں رب کائنات نے رکھی ہے۔ ناراضگی رکھی ہے، فطرت میں ہے، غصہ آ جاتا ہے، اختلاف ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اختلاف ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اپنے غصے کو ظلم میں بدل دیا جائے۔ اور آج میرے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ہم ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہوئے تھوڑے تلخ ہو جاتے ہیں نا، تو اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، بچہ بچہ بولنے لگتا ہے، تم نے جانتا نہیں، میرا تعارف نہیں تنو۔ بھئی جانتے ہیں اللہ کی رحمت سے آپ انسان ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان بھی ہیں، اور کیا تعارف کروانا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا غصے والا ہوں۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میرا غصہ مختلف قسم کے جانوروں سے مشابہت دیتے ہوئے کہ فلاں سے بھی کم نہیں ہے۔ بھئی غصہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، غصہ کیجئے موقع پر، بے موقع نہیں، اختلاف کیجئے موقع کے لحاظ سے، بے موقع نہیں، اور پھر اس کی نمائش بھی اس کے لحاظ سے کیجئے جتنی ضرورت ہے، حد سے زیادہ بھی نہیں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ لوگ ظلم کر جاتے تھے، کسی نے آپ کے گریبان میں چادر ڈال کے بل دیے، بٹ دیے، آقا نے غصہ نہیں کیا۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا جہاں پہ حدود اللہ کو توڑا جا رہا ہو، حضور غصہ کیا کرتے تھے، ناراض بھی ہو جاتے تھے۔ احادیث میں الفاظ موجود ہیں، احمرت عینہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ یعنی غصے کا اظہار کرنا یہ جائز ہے، لیکن حد پار کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ غصے کے اندر آ کے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو ایسی کوئی چیز مار دی کہ اس کا کوئی عذر ضائع کر دیا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ کسی بھی سطح پر ہو۔ اگر اسلام اور کفر کا اختلاف ہوگا تو اسلام نے وہاں پر بھی تعلیمات دی ہیں کہ آپ نے ذمی کو قتل نہیں کرنا، کافر ہے۔ ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے اگرچہ کافر ہے۔ حربی کافر ہے تو معافی نہیں ہے۔ حربی کافر کے لیے اسلام نے معافی نہیں رکھی، ذمی کے لیے زبردستی نہیں رکھی۔ لہذا سمجھ یہ بات آتی ہے کہ آج جو ہم اختلافات کی بنیاد پہ لمبی اور بڑی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، یہ ہماری ترقی میں، کامیابی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں اختلاف کرنا ہوگا۔ اختلاف ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں ہو جاتا ہے، دو اساتذہ ایک جگہ میں کام کر رہے ہیں ان میں ہو جاتا ہے، دو طلبہ ہیں ان میں ہو جاتا ہے، بہن بھائی میں ہو جاتا ہے، والدین میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب درمیان میں ایک بڑی دیوار کھڑی کر لی جائے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کو ایک حد میں رکھا جائے،
اختلافات وہ ہوتے ہیں، ہوا کرتے ہیں، اس کے بغیر زندگی چلتی نہیں ہے۔ اختلاف کرنے کا حق ہے، شریعت حق دیتی ہے، لیکن جب آپ اختلاف کریں گے سیاست کی بنیاد پہ، مثال دے رہا ہوں، ایک بھائی ایک پارٹی کے ساتھ ذرا اچھا تعلق رکھتا ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی سے اچھا تعلق رکھتا ہے، اب کیا ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جائے؟ اوپر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور نیچے والے جو ہیں یہ گھر میں بیٹھے دو سگے بھائی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، تیری پارٹی نہیں ٹھیک، تیری پارٹی نہیں ٹھیک۔ یہی جنگ مسلکوں کی بنیاد پہ بھی قتلوں تک چلی جاتی ہے، یہی جنگ لسانیت کے تعصب میں کئی حدیں پار کروا دیتی ہے اور مختلف قسم کے تعصبات آ جاتے ہیں۔ الغرض اسلام کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اختلاف کسی بھی نوعیت کا ہو اس کو ایک دائرہ میں رہنا ہوگا، حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، غصہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ بعد میں زود پریشان ہونا پڑے، پشیمانیاں انسان کو گھیر لیں کہ ہو یہ میں نے کیا کر لیا۔ جیسا کہ چند دن قبل قصور کا واقعہ ہے چونیا کا، میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو اس علاقے میں پتہ چلا ایک سگے بھائی نے کسی اختلاف کی بنیاد پہ گن اٹھائی، کھیتوں میں گیا، وہاں پہ دوسرا بھائی ٹریکٹر کے ساتھ ہل چلا رہا تھا، 4 بیٹے اس کے کام کر رہے تھے، اس نے 5 کو موقع پہ ڈھیر کر دیا، ختم کر دیا سگے بھائی نے۔ اب ایمان سے بتائیں کیا اس کو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوا ہوگا؟ دکھ ہوا ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کا چارہ کوئی نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے گزر جائے ہمیں اپنے غصے پہ، اختلاف پہ، نظریے پہ کنٹرول کرنا ہو، دھیان رکھنا چاہیے۔ چونکہ طلباء زیادہ بیٹھے اس حوالے سے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ طلباء میں جذباتیت بالعموم زیادہ ہوتی ہے، یہ دور ایسا ہوتا ہے نا، کہیں سن لیا تھوڑا سا فلاں اس طرح کیا، ایسی تیسی پھاڑ لو انہوں۔ یہ دور ایسا ہوتا ہے بچپنے کا دور، لیکن معزز طلباء ہم نہیں جانتے کہ ان آج معصوم چہروں کے اندر کون کون محدث چھپے بیٹھے ہیں، ان معصوم چہروں کے اندر کون کون خطیب چھپے بیٹھے ہیں، ان معصوم چہروں کے اندر کون کون مدرس اور مصنف چھپے بیٹھے ہیں۔ واللہ یہ اندازہ مجھے بھی نہیں تھا۔ جب میں نے 2009 کے اندر جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن میں تدریس کا آغاز کیا نا، تو آپ ہی جیسے معصوم اور مانوس چہرے سامنے آئے، پڑھانا شروع کر دیا، روٹین لائف کے اندر وقت گزرتا گیا۔ ابھی یقین جانے کہ جب وہ میرے شاگرد میرے سامنے آ جاتے ہیں نا، تو مجھے خود سے بسا اوقات یقین نہیں ہوتا کہ واقعی میرا شاگرد ہے۔ جس کی ایک بڑی مثال ابھی جمعہ پڑھایا قاری ادریس العاصم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے اویس میرے شاگرد ہیں، وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح چند ایک اور طلبہ نامی، ایک مصنف بن چکا ماشاءاللہ، اس کی کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے، کوئی المجمع یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے احسانات۔ تو آپ طلبہ آج جس جگہ پہ آپ ہیں نا، یہ یاد رکھیے آپس میں اختلافات بالخصوص، حالانکہ یہ کوئی بڑے اختلافات نہیں ہوتے طالب علمی کے، کبھی بھی کسی سے اختلاف
لڑائی جھگڑے کی حد تک مت لے کے جائیں، ناراضگی اتنی بڑی مت کریں۔ یوں سمجھ لیا کریں کہ آپ ایک درخت پہ کھلنے والے وہ پھول ہیں جو ایک دفعہ ٹوٹ گئے دوبارہ اس درخت پہ جڑ نہیں پائیں گے، اور آپ موسم بہار میں ایک درخت پہ بیٹھنے والی وہ چڑیاں ہیں، وہ انتہائی چہچہانے والے پرندے ہیں، آپ جو اس بہار کے موسم میں ابھی ایک درخت میں بیٹھے ہیں، ایک دفعہ جب اڑ گئے، کوئی عالم بن کے نکل جائے گا، کوئی حافظ بن کے نکل جائے گا، کوئی قاری بن کے نکل جائے گا، کوئی درمیان میں سے اللہ نے اس کو جس رستے پہ لگانا ہوا اللہ لے جائے گا۔ پھر کل وہ وقت ہوگا کہ جس طرح شیخ مزمل صاحب فون کر کے دوستوں کو کہتے ہیں سنا یار آج کل کتنے یار میں تو بدین چ کام کر رہے ہیں سندھ چ، دوسرا کہا جی میں تو جناب کوئٹہ میں کام کر رہا ہوں، تیسرا کہا جی میں اسلام آباد میں کام کر رہا ہوں۔ یار کبھی ملاقات کر لو، سالوں بیت جاتے ہیں۔ آپ پہ بھی یہ وقت اسی انداز میں آنے والا ہے، تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم نے اپنے دلوں میں محبت، جاویدانی، الفت، لگاؤ، تعلق بنا کے آگے نکلنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے آگے نکلنا ہے۔ کبھی بھی بازو کاٹ کے انسان بلندیوں پہ چڑھا نہیں کرتے، ہمیشہ دوسروں کو سہارا دے کے چڑھا جاتا ہے۔ اور آخری بات اس میں کوڈ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دوران ٹریننگ ایک ٹرینر بات کر رہے تھے، اس نے 5-6 نوجوان بلا لیے اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک غبارہ دے دیا نا۔ غبارہ دے کے ان کو کیا سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، ان کو کہتا ہے یہ آپ کے ایک ہاتھ میں غبارہ ہے، دوسرے ہاتھ کے ایک سوئی دے دی، ٹوتھ پک دے دی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ 8 لوگ ہیں، 8 غبارے ہیں، 8 سوئیاں ہیں، کسی کا غبارہ سلامت نہیں رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا اپنا بچانا ہے، دوسرے کا پھوڑنا ہے۔ جس کا بچ جائے گا وہ آج کا ونر ہے، اس کو انعام ملے گا، وہ آج کا ونر ہو جائے گا۔ سب نے غبارے پھوڑنا شروع کر دیے، وہ اس کا پھوڑ رہا ہے، وہ اس کا پھوڑ رہا ہے، وہ اس کا پھوڑ رہا ہے، وہ اس کا پھوڑ رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 3 منٹ گزرے، 8 غبارے ختم۔ اس نے کہا کوئی بھی ونر نہیں بن سکا؟ نہیں جی کوئی بھی نہیں بن سکا۔ کہا آپ سارے ونر بن سکتے تھے، سارے ٹاپرز بن سکتے تھے۔ کیسے؟ اپنا بچانے کے چکر میں نہ لگتے، دوسرے کا دفاع کر دیتے۔ آپ دوسرے کا غبارہ نہ پھوڑتے، اس کو تکلیف نہ دیتے، اس کو اذیت نہ دیتے، وہ آپ کو بھی نہ دیتا۔ جو کسی کے راستے میں گڑھا کھودتا ہے یقیناً اس میں خود گرتا ہے۔ تو لہذا آپ نے بڑی بڑی منازل طے کرنی ہے، اللہ آپ کو بہت بلندیوں پہ لے کے جائے۔ تو آپ آج کے اس چھوٹے سے سبق کے اندر سمجھ لیں، آپ یوں یاد کر لیں کہ دوسروں کے سامنے گڑھا نہ کھودیں، اپنے اختلاف، غصے اور ضد کو کبھی بھی اتنا اوپر نہ لے کے جائیں کہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ کسی بھی لحاظ سے معافی کا سبق سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، تعلق بنانا سیکھیں۔ تعلق توڑنے تو بڑے آسان ہوتے ہیں، بنانا بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ تعلق بنانا سیکھیں، تعلق بچانا سیکھیں، یہ زندگی میں آپ کو اوپر لے کے جائیں گے۔ اور بحیثیت مسلک اہل حدیث کے آپ الحمدللہ ایک ہی کیاری کے پھول ہیں۔ اور میں اکثر یہ شکوہ کیا کرتا ہوں کہ ہمارے احباب یہ اکثر ایک دوسرے سے وہ تعلق روا نہیں رکھتے جب کچھ بڑے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ تھوڑی سطح اللہ کسی کو
جاب دے دیتا ہے، کوئی بڑی سطح آ جاتی ہے، چاہیے تو یہ کہ 2-4 اور کو پکڑ کے اچھی سطح پہ لانے کی کوشش کی جائے، لیکن ہمارا یہ شکوہ برقرار رہتا ہے کہ ہم اکثر ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال میں اپنی حد تک آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، آپ کے اوکاڑا کے قریب ایک نوجوان حافظ خبیب کے نام سے، امام صاحب کا بیٹا، دیپال پور کے قریب، اس نے الفرقان کالج، اب آپ جانتے ہیں اوکاڑا میں، وہاں سے اس نے میٹرک کیا اور سائیوال بورڈ اس نے ٹاپ کیا، پھر اس نے ایف اے کیا، اس میں بھی سائیوال بورڈ ٹاپ کیا، غریب ترین گھر کا بچہ ہے، حفظ اس نے 9 ماہ میں کیا، جاب کرنے کے لیے فیصل آباد ایک فیکٹری میں چلا گیا، بالاتفاق ذہن نصیب مزمل بھائی جیسے کسی دوست نے اس کو میرا رابطہ نمبر دے دیا کہ یار اس بندے سے رابطہ کرو، شاید کوئی حل نکل آئے۔ میرے ساتھ رابطہ کیا، کہتا میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں، اللہ نے ذہن بھی دیا، دماغ بھی دیا، علم بھی دیا، لیکن وسائل نہیں ہے، میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہتا میں فیکٹری ٹیکسٹائل کے اندر جاب کے لیے تلاش کے لیے فیصل آباد آیا ہوں، جاب مل گئی، 12-14 ہزار کی گھر کا سرکل چلاؤں گا۔ میں نے کہا اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے ایک دفعہ میرے پاس اسلام آباد آ سکیں تو، اس نے کہا جی چلیں کوشش کر لیتا ہوں، ایک دفعہ آتا ہوں۔ وہ گھر آیا، ڈاکومنٹس لیے میرے پاس چلا گیا۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے احسان کیا، ہم نے کوشش کی۔ اس کا اس وقت الحمدللہ پی ایس قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر اس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، اور وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر الحمدللہ تعلیم آگے حاصل کر رہا ہے، اور ٹارگٹ سی ایس ایس ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے یہ ایک مثال آپ کو دی ہے۔ آپ سب میرے مسلک کے، میری کیاری کے پھول ہیں، آپ کے لیے اوپن دعوت ہے، جس بھائی کو اسلام آباد کی حد تک کوئی کام ہو، کسی ادارے کے حوالے سے جہاں تک ہم جا سکتے ہوں، ساتھ جانے کے لیے، کسی معاملے میں ہیلپ کے لیے، کوئی ڈاکومنٹیشن اس کی کسی بھی لحاظ سے ویریفیکیشن کے لیے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، ویسے تو الحمدللہ بہت سارے مسائل آپ کے لاہور میں حل ہو جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اساتذہ اکرام اگر بالفرض ہمارے پاس سیر کے لیے بھی آنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم پھر بھی حاضر ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو آج کی اس محبت بھری محفل میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپس کے تعلق، محبتیں، چاہتیں، رفاقتیں، ان کو بنانے کی، بڑھانے کی، پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں جو آپ کے دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں، آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں، اور اسی کے اوپر جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے محبوب علیہ السلام کی 5 صفتیں بیان کی تھیں، اشارتاً وہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اماں نے فرمایا تھا کَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُضَيِّعَكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہر بندہ چاہتا نا مجھے اللہ ضائع نہ کرے، ایسے ہی ہے نا، والدین چاہتے ہیں میرے بچے کو اللہ ضائع، آپ بھی چاہتے ہیں۔ اماں خدیجہ نے قسم اٹھا کے کہا، بخاری کی روایت ہے، اگر آپ ضائع نہیں ہونا چاہتے نا، 5 کام آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ کرنا شروع کر دیں، جس سطح پہ ہے، جس جگہ پہ ہے، اتنا ہی کرنا شروع کر دیں۔ پہلا کام، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتہ داریوں کو ملانا ہے، تعلق توڑنے نہیں، رشتہ داریاں توڑنی نہیں، ختم نہیں کرنی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا۔ طلباء کے لیے مثال کہ اگر کوئی بڑا بھائی ہے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، چھوٹا طالب علم عمر کے لحاظ سے، وہ اگر مثال طور پر اپنے کمرے میں جا رہا ہے یا گیلری میں جا رہا ہے، وہاں پر اس کی کتاب پڑھی ہے تو اس کی کتاب اٹھا کے لے آئے، مشکل تو کوئی نہیں، جا بھی رہا ہے واپس بھی آئے گا۔ اگر اس کے کہے پہ کتاب لے آتا ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، بوجھ اٹھانا، کسی کے لیے کوئی نہ کوئی سامان اٹھانا۔ یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے چل پڑا کرتے تھے،
اور اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو کہنا یار مجھے وہ قرآن پاک اٹھا کے دے دے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، ایسا نا نہیں، ایسا نہ کیا کرے۔ جتنی دیر وہ بیٹھ کے قرآن پڑھے گا تجھے اٹھا کے دینے کی وجہ سے تیرا رب تجھے اتنا ثواب برابر دے دے گا، سودا کاٹے گا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، بوجھ اٹھا، وَتَقْرِ الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرنا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کا کمانے والا کوئی نہیں میرے محبوب اپنی کمائی اٹھا کے اس کے گھر ڈالایا کرتے تھے۔ جن کا کمانے والا کوئی نہیں، غربا ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، بستے ہیں، تو ان کا خیال کرنا یہ ہماری شرعن دینن ذمہ داری بنتی ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی مشکل آ جاتی، مشکلیں تو آ ہی جایا کرتی ہیں، بسا اوقات کوئی گر گیا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کی انگلی ٹوٹ گئی، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، یا کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، پیسے گم ہو گئے، گھر سے خرچہ لایا تھا گر گیا، گم ہو گیا۔ اب کیا وہ سارا مہینہ بیچارہ اپنا اسی پہ افسوس کر کے گزارے، یا ہمارا کوئی فرض بنتا ہے ساتھ؟ کیا فرض بنتا ہے ہمارا؟ اب نہیں بولیں گے کیوں جی؟ کیا فرض بنتا ہے ہمارا؟ کہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ازلی غربت کا شکار ہو، بس اوقات بندہ اچھا بلا سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے، راستے پہ جیب کٹی ہے، بیچارہ پریشان ہے، نہ کسی سے مانگتا ہے نہ کسی کو بتاتا ہے، غمزدہ ہے، پریشان ہے، دینے کے لیے کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے لکھ پتی ہوگا۔ موقع کی نزاکت کو پڑھنا سیکھیں، احباب کے ساتھ چلنا سیکھیں، میرا رب اتنی رحمتوں سے نوازے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ علم سے مالا مال کرے، اللہ آپ کو فضل رحمتوں کے ساتھ نوازے۔ ہماری آج کی ملاقات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ذریعہ نجات بنا دے، اور تمام طلباء اور اساتذہ کرام سب کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔